الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 تا 71 کو سمجھیں گے۔ آج کی آیات سمجھنے سے پہلے گزشتہ آیات کا مختصر سا خاکہ ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز اس بات سے کیا کہ اے اہل ایمان عہدوں اور وعدوں کو پورا کیا کرو۔ پھر اس کے بعد خاص معاہدوں کا تذکرہ ہوا کہ مسلمان حلال و حرام کی پاسداری کرے گا، شعائر اللہ کا احترام کرے گا، کسی قوم کی دشمنی میں بھی احکام الہی پامال نہیں کرے گا، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرے گا، جبکہ گناہ اور ظلم کے کاموں پر کسی سے تعاون نہ کرے گا، اپنے ماحول اور غذاؤں کو پاکیزہ رکھے گا۔ ان احکام کی صرف خود پابندی نہیں کرے گا بلکہ ان اصولوں کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی کرے گا۔ پھر اس کے بعد گزشتہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کا نقشہ پیش کیا گیا کہ ان سے بھی کتاب اللہ کے اصولوں کو مضبوطی سے تھامنے کا عہد لیا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کی نگرانی کے لیے 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، لیکن انہوں نے عہد توڑا، پھر جس کی پاداش میں ان کو مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا گیا۔ ان کی ذہنی صلاحیتیں سلب اور دل و دماغ مسخ کر دیے گئے، ان کے مابین بغض و عداوت ڈال دی گئی۔ پھر رکوع نمبر 4 میں تو ان کی عہد شکنی کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ان کو جب حکم ملا کہ ارض مقدس فلسطین کو بذریعہ جہاد آزاد کراؤ تو انہوں نے حکم کی تعمیل کا عہد توڑ دیا، تو پھر ارض مقدس ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ بہرحال انہوں نے کتاب کے قوانین کو پس پشت ڈالا، اس کی تحریف کی، اور ان کی زندگیاں کتاب کے اصولوں کے خلاف گزرنے لگیں، لیکن اپنے ضمیر اور دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگے ہم تو نبیوں کے سلسلہ نسب میں سے ہیں، ہم کچھ اسپیشل ہیں، لہٰذا ہمیں دن قیامت نجات مل جائے گی۔ تو پھر آدم علیہ السلام کے 2 حقیقی بیٹے حابیل و قابیل کا قصہ بیان ہوا اور واضح کر دیا گیا کہ نبی کی اولاد ہونا قابیل کے کچھ کام نہ آیا، اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو بدکاروں اور ظالموں کے ہاتھ ایک حربہ آ گیا، لوگوں میں قتل کا رواج ہو گیا، تو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اللہ نے سزائیں مقرر فرمائی۔ اسلامی ریاست کے باغی گروہ اور چور کی سخت سزائیں بیان ہوئیں۔ پھر یہ بھی واضح ہوا کہ قتل اور زنا کی جو سزائیں تورات میں مقرر کی گئی تھیں، قرآن میں انہی سزاؤں کو برقرار رکھا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کی کتابیں تورات و انجیل بھی اپنے اپنے وقت پر ہدایت و روشنی کا سرچشمہ تھی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے کتابوں کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو فاسق، ظالم اور کافر قرار دیا گیا۔ تو یوں یہود و نصارہ اللہ کی فرما برداری سے دستبردار ہو گئے۔ تو ان کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک نئی کتاب قرآن حکیم عطا کیا تو اس نبی اور کتاب کے ذریعے پچھلی تبدیلیوں کو درست کیا گیا، اور یہود و نصارہ کو بھی اسی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے مذاق بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اہل ایمان کو حکم دیا کہ یہود و نصارہ کو دلی دوست پھر مت بناؤ۔ ان کی بہت ساری بری حرکات کو پھر اللہ نے ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان سے دلی دوستیاں قائم کی جائیں۔ تمہاری دوستیاں اور وابستگیاں تو اللہ، رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اب جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ہم نے جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا ہے وہ سب کچھ لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ پچھلی امت کی طرف سے کی گئی تحریفیں بھی واضح ہو جائیں اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے مکمل، حتمی یعنی فائنل رہنمائی وہ فراہم ہو جائے۔ اب دیکھیے آیت کو،
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیں وہ سب کچھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی ہر قسم کے احکام پہنچا دیجئے، کوئی پوشیدہ نہ رہ جائے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں، یعنی اگر آپ نے نازل کردہ وحی میں سے کچھ بھی چھپا لیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ تو آپ بلا جھجک سب پہنچا دیجئے اور کسی کا خوف نہ کیجئے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافر قوم کو راہ نہیں دے گا کہ وہ آپ کو قتل کر دیں یا دین اسلام کو مٹا دیں، ایسی کوئی راہ نہیں ان کو دے گا۔ لہٰذا آپ بلا خوف و خطر سب پہنچا دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے سب کچھ پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچا دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے، اور خیر خواہی جو ہے وہ سب کی کر دی ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جائیے کہ میں نے یہ سب کچھ پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر اس امت کے ذمہ لگایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ لہٰذا یہ ذمہ داری اب ہم پر عائد ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی تمام تعلیمات لوگوں تک پہنچا دیں۔ آگے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات و انجیل کو اور اس کو جو اب تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن۔ یعنی اگر تم اللہ کی کتابوں کو قائم نہیں کرتے، ان تعلیمات کی پابندی نہیں کرتے، شریعت الہیہ کی اتباع نہیں کرتے، تو اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہارا انبیاء کے سلسلہ نسب میں پیدا ہونا، کتاب کے علمی تحقیقات میں مصروف رہنا کسی کام نہیں آئے گا جب تک کہ شریعت کی پوری پابندی نہ کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ تینوں کے مجموعے پر بھلا کیسے عمل کیا جائے؟ تورات پر بھی، انجیل پر بھی، قرآن پر بھی۔ کچھ احکام منسوخ بھی ہو گئے پچھلے تورات و انجیل کے، قرآن میں نئے احکام بھی مل گئے۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ ہر آنے والی کتاب نے پچھلی کتاب کے جن احکام کو منسوخ کر دیا ہو اور نیا حکم دے دیا ہو، تو نئے حکم پر عمل کرنا ہی دونوں کتابوں پر عمل کرنا ہے۔ اور اس آیت میں یہ جو جملہ ہے بڑا ہی قابل توجہ ہے کہ وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ تو نازل کردہ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی جلی اور دوسرا وحی خفی۔ وحی جلی قرآن کو کہتے ہیں اور وحی خفی سنت رسول کو کہتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کا مجموعہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اب اس کو قائم کرو، اس کی پابندی کرو۔ بعض لوگ صرف قرآن سنت اور حدیث کے وہ منکر ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن و سنت کا مجموعہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اس کو قائم کرنا، اس کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کرتے تو مسلمان بھی کوئی شے نہیں، ان کی بھی پھر اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا یہ ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا۔ یعنی ہمارے نازل کردہ احکام کی پابندی کرنا تو دور کی بات ہے، یہ جب نازل ہوگا ان کے سامنے آئے گا یہ الٹا سرکشی اور کفر میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے
اور وہ لوگ جو یہودی، صابی اور نصارہ ہوئے، یہ سب من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اصل میں تو ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس شخص کی حیثیت ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور نازل کردہ شریعت کی اتباع کرتا ہو، اس کی حیثیت ہے۔ کسی نسل، قوم، وطن میں پیدا ہو جانا، یہ صرف خالی اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے رسالت کا ذکر نہ ہونے سے ایک نیا نظریہ قائم کر لیا کہ دین اسلام اور رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، الیاذ باللہ، بس اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا اخروی نجات کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں رسولوں پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا گیا۔ اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ النساء کی آیات 150 تا 152 جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھ لیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آگے فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے، لیکن کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جو ان کے خواہشات نفس کے خلاف تھا تو انہوں نے مخالفت کی، اور مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، بعض انبیاء کو تو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ ایسے جرائم کے بعد بھی ان کو دنیا کی نعمتیں ملتی رہیں، ان کو مہلت ملی رہی کہ شاید واپس پلٹ آئیں، لیکن وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، انہوں نے گمان کیا کہ ان پر کوئی پکڑ نہ آئے گی، فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ مزید اندھے اور بہرے بن گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر کچھ عرصہ بعد اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، عہد دہانی کے لیے ایک اور پیغمبر بھیج دیا، لیکن ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر بھی ان کی اکثریت اندھے اور بہرے بنے رہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ذرا آیات کے مضامین سے اندازہ تو لگائیے کہ اللہ کے نازل کردہ وحی کی اتباع اللہ کے نزدیک کتنا اہم معاملہ ہے، جس سے ہم صرف نظر کیے ہوئے ہیں، اگنور کر رہے ہیں اس کو۔ اللہ تعالی ہمیں نازل کردہ احکام کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔